سنیں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی۔ شکریہ دوست، اسی طرح شریف شاعر کلام پڑھتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی۔ میں نے دنیا سے، مجھ سے دنیا نے، میں نے دنیا سے، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی۔ میں نے دنیا سے، مجھ سے دنیا نے سینکڑوں بار بے وفائی کی۔ میں نے دنیا سے کہا، میں نے دنیا سے، میں نے دنیا سے، مجھ سے دنیا نے سینکڑوں بار سینکڑوں بار بے وفائی کی، سینکڑوں بار بے وفائی کی۔ شعر سنیں دوستو، سینکڑوں بار بے وفائی کی۔ آسماں چومتا ہے میرے قدم، آسماں چومتا ہے۔ یہ جسم کا پورا حصہ کہیں نہ کہیں سے ٹوٹا پھوٹا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے گزارش کر کے اجازت لے کے ان دنوں بیٹھ کے پڑھنے لگا، اس لیے، لیکن یہاں پر میں کھڑے ہو کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کل ایئرپورٹ سے جب آ رہا تھا تو کچھ شریف لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، میں ویل چیئر پہ تھا، تو کہتے ہیں اور یہ وہ سمجھ رہے کہ یہ تو ویل چیئر کا ہو گیا، کام ختم ہو گیا، کیا وہ مطلب ذرا سا میرے بارے میں کچھ غلط نہ سمجھے۔ سنیں آپ، مجھ سے دنیا نے، میں نے دنیا سے سینکڑوں بار بے وفائی کی۔ آسماں چومتا ہے میرے قدم، داد دیجئے شکستہ پائی کی۔ آسماں چومتا ہے میرے قدم، آسماں چومتا ہے میرے قدم، کیا کہنا رہا؟ داد دیجئے شکستہ پائی کی، داد دیجئے شکستہ پائی کی۔ آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے۔ عقیل نعمانی، تم نے بڑی خوبصورت غزل سنائی، ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، یہ شروعات ہے جدائی کی۔ آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ کیا سے، کہنا؟ کیا کہنا؟ آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، واہ واہ واہ! آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، یہ شروعات ہے، یہ شروعات ہے جدائی کی، یہ شروعات ہے جدائی کی۔ دو شعر اور ہیں مسلم۔ آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، یہ شروعات ہے جدائی کی۔ واہ واہ! عرض کر رہا ہوں کہ کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، کھلے رہتے ہیں سارے دروازے۔ سارے دروازے۔ یہ جو یہاں سے قہقہا جو آیا تھا، ایک تیر کی طرح آیا، یہاں میرے سینے میں لگ گیا۔ اس لیے میں نے شروع میں آگے کہا تھا نا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مشاعرے میں غزل تو سناتے ہی نہیں ہوں۔ یہ غزل سنا کر میں نے دیکھی اور ایک تیر وہاں سے آیا اور یہاں پیوست ہو گیا۔ یہ دلی ہے، بس اس لیے بات نہیں کہنا چاہوں گا۔ میرے عزیز ایک شعر سن لیجیے۔ کہہ رہا ہوں کہ آسماں چومتا ہے میرے قدم، آسماں چومتا ہے میرے قدم، داد دیجئے شکستہ پائی کی، داد دیجئے شکستہ پائی کی۔ آج وہ ٹوٹ کر ملا واہ واہ! مجھ سے، یہ شروعات ہے جدائی کی۔ کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، کوئی صورت نہیں رہائی کی۔ کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، واہ واہ واہ! کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ! کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی۔ آخری شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ یہ بھی پچھلی غزل کے آخری شعر کی طرح وہی کنڈیشن ہے کہ صرف جو اصلی میں ہوں نوجوان، اصلی میں، ان کے لیے یہ ہے۔ کل والے شاعر کی طرح
بچوں کے لیے نہیں ہے. سنیے، کوئی صورت نہیں رہائی کی. کیا کہنا اس شعر کا ہے؟ مزہ یہ ہے منصور، جو میں سنانے جا رہا ہوں، اور نوجوانوں آپ کے لیے بھی، کہ یہ شعر سننے سے کم سوچنے کا ہے. آپ اپنے گھروں کو جب چلے جائیں گے اس مشاعرے کے بعد، تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ 3-4 بجے رات تک سوچئے گا ضرور کہ یار یہ کیا کہا تھا رات نے، وہ کیا منظر رہا ہوگا، وہ کیا کہنا چاہتا تھا، ایسا کیوں ہوا، اور ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ایسا کب ہوتا ہے، اور ایسا کہاں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ دعوت زیادہ ہے، شعر کم ہے. سنیے گا کہ کوئی صورت نہیں رہائی کی. واہ واہ واہ. کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی. میرے کمرے میں ایسے صدیہ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں خدا کی قسم بنیادی طور پر بہت شریف آدمی ہوں، لیکن یہ یہاں پر اشارہ پڑنا ہے. کوئی صورت نہیں صاحب، کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی. میرے کمرے میں دو پرندوں نے میرے کمرے میں دو پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی کی. بہت بہت واہ واہ. ہمارے دور کے انتہائی اہم شاعر ڈاکٹر راحت اندولی